شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاموش شہزادہ بہت پیارا رسالہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مرتب فرمایا ہے۔ ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن کو اسے پڑھنا چاہیے تاکہ فضول گوئی سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یوم کفل مدینہ مناتے ہوئے اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ القول البدیع صفحہ 273 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت اس کے صفحہ نمبر 1 پر لکھی ہے، سنیے۔ رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل کہ آج کا موضوع اور مدنی پھول پیش کیے جائیں، آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ خاتون جنت کے 8 حروف کی نسبت سے سلسلہ فیضان صحابیات کی 8 نیتیں۔ المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جامع الصغیر للسیوطی حدیث نمبر 9326، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے ہم نیتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے، حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کہوں گا کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ اہم مدنی پھول لکھوں گا۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی نیت سے میں قرآن پاک کی آیات اور اس کا ترجمہ سنوں گا، اور کان لگا کر انتہائی توجہ سے سنوں گا۔ اپنے اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت اور ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا تو جل جلالہ کہوں گا یا عز وجل کہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، درود پاک پڑھوں گا۔ آپ کا نام پاک محمد آیا تو انگوٹھے چوموں گا، آنکھوں سے لگاؤں گا اور درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا۔ صحابیہ کا تذکرہ ہوگا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ صحابی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا۔ کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نیکی کی دعوت جو دی گئی عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں، میں اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، ائمہ اربعہ، ان کے مقلدین، تمام بزرگان دین، خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ
ان کے مریدین، خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگان دین، مشائخ و مریدین، مبلغات و مبلغین، مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین و مدنی انعامات کے عاملین، جملہ مومنین و مومنات، جملہ مسلمات و مسلمین، خصوصاً اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے خاندان، بالخصوص ان کے والدین اور ان کی اولاد کو اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیہ سلسلے میں صحابیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کی حیات پاک کے روشن پہلو پیش کیے جاتے ہیں اور مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ہم نے سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک ہم نے سننا شروع کی کئی سلسلوں سے، اور پچھلے چند سلسلوں سے ہم سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاکیزہ ارشادات آپ کے فرامین سن رہے ہیں۔ آج بھی یہی سلسلہ ہے، سنیے اور مدنی پھول چنیے۔ یہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے، اس کا عربی نام ہے الشکر للہ، اور جو ترجمہ کیا گیا اس کا نام ہے شکر کے فضائل۔ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے امام ابو بکر عبداللہ بن محمد قرشی المعروف امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے وفات پائی 281 سن ہجری میں، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ اس میں سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک لکھا ہے، جو بندہ خالص ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیے، وہ پانی بغیر تکلیف کے جسم میں داخل ہو اور بغیر تکلیف کے باہر بھی آ جائے تو اس پر شکر لازم۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہماری امی جان ہماری تربیت فرما رہی ہیں کہ تمہیں پانی پینے کو ملے، اچھا پانی، خالص پانی، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، اور پھر بغیر کسی تکلیف کے یہ جسم سے خارج بھی ہو جاتا ہے، تو اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی تفسیر پڑھیں، مفسرین نے یہی سمجھایا۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت، اس کے صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہے، مؤلف کہتے ہیں یعنی مصطفیٰ رضا خان علی رحمۃ الرحمان، آج حضرت مولانا مولوی وسیع احمد محدث صورتی علی رحمہ، جن کو اعلی حضرت نے فتنوں کی مکمل روک تھام کرنے والا قوی شعر سے مخاطب فرمایا تھا، جناب مولانا مولوی حمداللہ صاحب پشاوروی بھی دولت قضا اقدس پر مہمان ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، یہ حضرات اور حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ یعنی اعلی حضرت کھانا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مولانا مولوی حکیم امجد علی صاحب بھی حاضر اور شریک طعام ہیں۔ بریلی کے پانی کی نفاست کا ذکر ہوا، اس پر اعلی حضرت نے جو ارشاد فرمایا نا وہ سنیے، اس میں بڑی تربیت ہے۔ ارشاد ہوا، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے قرآن عظیم میں جا بجا بندوں پر منت رکھی، یعنی اپنا احسان یاد دلایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور ایک خاص جگہ اس پر شکر کی ہدایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 68 69 70، آئیے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشکرون۔ کیا تم نے نہ دیکھا یہ پانی جو پیتے ہو
کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہمیں اتارنے والے؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانی اتار کر دیتا ہے آسمانوں سے، بادلوں سے، اور بے شک اس کو حمد ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز کسی سے طلب نہ فرمائی، مگر ٹھنڈا پانی 2 بار طلب فرمایا۔ ایک بار فرمائش فرمائی رات کا باسی لاؤ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے بہتر پانی کہیں نہ پایا۔ خدام کرام حاضرین بارگاہ کے لیے پیالوں میں پانی بھر کر رکھتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں اس شہر کریم کی ٹھنڈی نسیمیں، صبح کی جو ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں ہوتی نا، اس کو نسیم کہتے ہیں۔ اس شہر کریم کی ٹھنڈی نسیمیں اسے سرد کر دیتی ہیں کہ بالکل برف معلوم ہوتا ہے۔ عمدہ پانی کی 3 صفتیں سیکھ لیتے ہیں اعلیٰ حضرت سے۔ عمدہ پانی کس کو کہتے ہیں؟ عمدہ پانی کی 3 صفتیں ہیں، اور وہ تینوں اس میں اعلیٰ درجے پر ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ ہلکا ہو، اور وہ پانی اس قدر ہلکا ہے کہ پیتے وقت حلق میں اس کی ٹھنڈک تو محسوس ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر خنکی یعنی ٹھنڈ نہ ہو تو اس کا اترنا بالکل معلوم نہ ہو۔ دوسری صفت شیرینی یعنی مٹھاس، وہ پانی اعلیٰ درجے کا شیریں ہے، ایسا شیریں میں نے کہیں نہ پایا۔ تیسری خنکی، یہ بھی اس میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری عادت ہے کہ کھانا کھاتے میں پانی پیتا ہوں۔ کھانا مکان پر کھایا جائے اور وہ جاں فضا پانی مسجد کریم میں یعنی مسجد نبوی میں، لہذا کھانا کھاتے میں پانی نہ پیتا، کھانے کے بعد مسجد کریم میں بنیت اعتکاف حاضر ہوتا اور اس عطیہ سرکاری سے دل و جان سیراب کرتا۔ اعتکاف تو ہر مسجد کی حاضری میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے، پانی کے لیے اعتکاف نہ ہوتا تھا، بلکہ اس کی منفعت یعنی فائدہ یہ ہے کہ غیر معتکف کو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے، اور سبحان اللہ مدینے کے پانی کا ذکر خیر بھی ہم نے اعلیٰ حضرت سے سن لیا۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری امی جان ہماری تربیت فرما رہی ہیں کہ جب پانی پئیں اور یہ پانی بغیر تکلیف دیے جسم سے خارج بھی ہو جائے تو اس پر کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ آئیے یہ ہم امیر اہل سنت سے سیکھتے ہیں۔ فیضان سنت جس کا درس دیا جاتا ہے، خوش نصیب اسلامی بہنیں اپنے گھر میں درس دیتی ہیں، اپنے مدرسۃ المدینہ بالغات میں درس دیتی ہیں، مدرسۃ المدینہ میں جب پڑھاتی ہیں تو ساتھ میں اس کا درس بھی ہوتا ہے، اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے درس دیتی ہیں، اپنے محارم میں بالخصوص اسلامی بھائی درس دیتے ہیں، مساجد میں، مدارس میں، چوک پر، قافلوں میں، الحمدللہ خوش نصیب اپنے آفس میں بھی درس دیتے ہوں گے۔ اس میں لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 375 نیچے سے، اوپر سے 199۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنانی اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بھی فرماتے ہیں یہ سوال ہر نعمت کے متعلق ہوگا، جسمانی یا روحانی۔ ان نعمتوں کا جو حساب کتاب ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اس کے تحت لکھا ہے جسمانی یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے، رات کی نیند کا بھی، جیسا کہ حدیث شریف میں نعیم کے اطلاق سے بھی معلوم ہوتا ہے بغیر استحقاق جو عطا ہو وہ نعمت ہے۔ ہمارا کوئی حق تو نہیں ہے نا پانی پر، اللہ کا کرم ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ کتنی نعمتیں، یہ آنکھ پر، زبان پر، ہاتھ پر، زندگی پر، اور امت مصطفیٰ بنائے جانے پر کتنی نعمتیں اللہ کی۔ یہ ہمارا کوئی حق نہیں، استحقاق نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ پانی کی نعمت یہ بھی نعمت ہے۔
تو بغیر استحقاق کے جو عطا وہ نعمت ہے. رب عز و جل کا ہر عطیہ نعمت ہے، خواہ جسمانی ہو یا روحانی. پھر اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ کسبی نعمت، وہبی نعمت. جو نعمتیں ہماری کمائی سے ملیں وہ کسبی ہیں جیسے دولت، سلطنت وغیرہ. جو محض رب کی عطا سے ہوں وہ وہبی جیسے ہمارے اعضاء، چاند، سورج وغیرہ. کسبی نعمت کے متعلق 3 سوال ہوں گے: کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، ان کا شکریہ کیا ادا کیا. وہبی نعمتوں کے متعلق آخری 2 سوال ہوں گے. اللہ ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما لے. ہم اس کی نعمتوں کا کیا حساب دے سکتے ہیں. لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب. اے میرے نہ کھول معاشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری امی جان ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق ہماری تربیت فرما رہی ہیں کہ خالص پانی پیا بغیر تکلیف کے جسم سے خارج بھی ہو گیا تو اس پر شکر لازم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہی کتاب شکر کے فضائل الشکر للہ عربی میں اس کا نام ہے. یہ بھی مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے. اس میں صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہے حضرت سیدنا امام حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکوی نے فرمایا یہ نعمت کتنی عظیم ہے کہ مزے سے پی جاتی ہے پانی اور آسانی سے نکالی جاتی ہے. اس بستی کا ایک بادشاہ تھا جسے پیشاب رکنے کا مرض تھا. وہ اپنے خادموں میں سے ایک خادم کو دیکھتا کہ وہ مٹکے کے پاس آتا، کوزے میں پیالے میں پانی بھر کر کھڑے کھڑے غٹا غٹ پی جاتا. تو وہ بادشاہ کہتا کاش میں پانی پینے میں تیری طرح ہوتا کہ پی کر پیاس بجھاتا. کتنی عظیم ہے یہ نعمت کہ تو مزے سے پیتا اور آسانی سے نکال دیتا ہے. کیونکہ جب وہ بادشاہ پانی پیتا تو ہر گھونٹ میں اس کے لیے کئی مصیبتیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو وہ خادم کھڑے کھڑے پانی غٹ غٹا جاتا، ہمیں بیٹھ کر پینا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی. تو بہرحال پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اب بعض اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، وہ بچا کر پھینک دیتے ہیں. ملفوظات اعلی حضرت میں اس سلسلے میں بڑی پیاری ایمان فروز حکایت ہے، سن لیجئے. یہ صفحہ نمبر 375 اور 376 پر ہے. چنانچہ ایک صاحب نے پانی پی کر بچا ہوا پھینک دیا. اس پر اعلی حضرت نے فرمایا پھینکنا نہ چاہیے، کسی برتن میں ڈال دیتے. اس وقت تو پانی افراط یعنی کثرت سے، اس میں ایک گھونٹ پانی کی قدر نہیں. جنگل میں جہاں پانی نہ ہو وہاں اس کی قدر معلوم ہو سکتی ہے. اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ایک انسان کی جان بچ جائے. پھر آپ نے حکایت ارشاد فرمائی. حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ علماء دوست تھے. دربار میں علماء کا مجمع ہر وقت لگا رہتا تھا. ایک مرتبہ پانی پینے کے واسطے منگایا، منہ تک لے گئے، پینا چاہتے تھے. ایک عالم صاحب نے فرمایا امیر المؤمنین ذرا ٹھہریے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فوراً خلیفہ نے ہاتھ روک لیا. انہوں نے فرمایا اگر آپ جنگل میں ہو اور پانی میسر نہ ہو اور پیاس کی شدت ہو تو اتنا پانی کس قدر قیمت میں دے کر خریدیں گے؟ فرمایا واللہ، واللہ کا مطلب ہے اور اللہ کی قسم، واللہ آدھی سلطنت دے کر. فرمایا بس پی لیجیے. جب خلیفہ نے پی لیا انہوں نے فرمایا اب اگر یہ پانی نکلنا چاہے اور نہ نکل سکے تو کس قدر قیمت دے کر اس کا نکلنا مول یعنی خرید لیں گے؟ کہا واللہ پوری سلطنت دے کر. ارشاد فرمایا بس آپ کی سلطنت کی یہ حقیقت ہے کہ ایک مرتبہ ایک چلو پانی پر آدھی بک جائے اور دوسری بار پوری، اس پر جتنا چاہے تکبر کر لیجیے. اللہ اکبر. پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہماری امی جان ہماری تربیت فرما رہی ہیں
کہ نفیس پانی، خالص پانی، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی پینے کو مل جائے اور عافیت سے نکل بھی جائے تو اس پر شکر لازم ہے۔ شکر کے فضائل اس کتاب میں جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کی، بہت پیاری کتاب ہے۔ شکر کی اہمیت اور فوائد پر مشتمل 204 روایات و حکایات کا گلدستہ ہے یہ۔ اس کے صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ماہ نبوت، مہر رسالت، منبع جود و سخاوت، قاسم نعمت، سراپا رحمت، شافع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر حدیث نمبر 11275 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرمائے اور ذکر کرنے والی زبان اور مصیبت پر صبر کرنے والا بدن عطا فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے صابر و شاکر بندے بن جائیں، ہم شکر ادا کریں ہر نعمت پر۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے محض اپنی رحمت سے اسے یعنی پانی کو میٹھا نہایت شیریں بنایا اور ہمارے یعنی امت کے گناہوں کی وجہ سے اسے کھاری نہایت تلخ نہ بنایا۔ کتاب الدعاء للطبرانی حدیث نمبر 899 کا حوالہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن شبرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی نوش فرما کر بھی یہی کہا کرتے تھے جو ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ تو ہم کم سے کم الحمدللہ تو کہیں۔ پانی پینے کے بعد یہ 163 مدنی پھول ہیں امیر اہل سنت کی طرف سے۔ پانی پینے کی سنت آداب بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جب پانی پئیں تو شروع میں بسم اللہ، اور پہلی سانس 3 سانس میں پینا ہے نا، پہلی سانس کے آخر میں کہیں الحمدللہ، دوسری سانس لیں تو کہیں الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ حوالہ دیا ہوا ہے احیاء العلوم کا۔ دیکھیں پانی کے 3 سانس میں 3 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ نعمت ہے یہ، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 26672۔ حضرت برد بن معمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نرد شیر کے متعلق پوچھا۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے نرد شیر کو اور اس کو کھیلنے والے کو بھلائی سے دور رکھا ہے۔ ان کے لیے عبرت ہے جو الٹے سیدھے کھیل تماشوں میں اپنے اوقات برباد کرتے ہیں۔ تاش کا شوق لگ گیا ہے، لڈو کا شوق لگ گیا ہے، شطرنج کا شوق لگ گیا۔ اللہ کے بندے تلاوت کا شوق کیوں نہیں ہے؟ آخرت کی تیاری کا شوق کیوں نہیں؟ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا شوق پیدا کر، دینی مطالعے کا شوق پیدا کر، مدنی چینل دیکھنے کا شوق پیدا کر لے۔ انشاءاللہ یہ مدنی چینل تجھے ہر وقت مدنی پھول دیتا رہے گا۔ اور میرے شیخ طریقت تو فرماتے ہیں کہ جو مدنی چینل دیکھتا رہے گا وہ عالم بن جائے گا، کیونکہ یہاں تو فیضان قرآن ہے، یہاں تو فیضان حدیث ہے، یہاں تو مدنی مذاکرے، رنگ برنگے مدنی پھول، الحمدللہ آقا کی نعتیں، تلاوتیں، اجتماعات، یہاں تو یہ کام ہے۔ جب یہ مبارک کام ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل رحمت ہی رحمت ہوگی، علم دین حاصل ہوتا رہے گا تو آدمی عالم تو بن ہی جائے گا۔ تو یہ بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس کا صفحہ نمبر 508 ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2260، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے نرد شیر کھیلا گویا سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔
اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4938 ہے. یہ نرد شیر میرے مدنی چینل کے ناظرین سوچتے ہوں گے یہ کیا چیز ہے. آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. بہاری شریعت صفحہ نمبر 511 تیسری جلد میں لکھا ہوا ہے نرد شیر چوسر ایک کھیل ہے. ایک بادشاہ ارد شیر بن بابک نے یہ جوا ایجاد کیا تھا. تو گنجفہ یہ بھی ایک کھیل کا نام ہے جو تاش کی طرح کھیلا جاتا ہے. اس کے 96 پتے اور 8 رنگ ہوتے ہیں, 3 کھلاڑی ہوتے ہیں. چوسر یہی نرد شیر کھیلنا ناجائز ہے. شطرنج کا بھی یہی حکم ہے. اسی طرح وہ نادان جو تاش اور لڈو لگے رہتے ہیں بیچارے, وہ آخرت کی تیاری نہ نمازوں کا خیال ہے, بس وہ ہر وقت یہی اسی مستی میں مست ہیں. تو فیضان سنت میں صفحہ نمبر 927 پر امیر علیہ سنت نے اس تعلق سے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں. لکھتے ہیں یاد رہے شطرنج اور تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہیں. ناجائز ہیں یہ کھیل. شطرنج اور تاش وغیرہ یہ جائز نہیں ہیں. بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں, اس لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاش کھیلنے کو مطلقاً حرام لکھا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں گنجفہ تاش حرام مطلق ہیں کہ ان میں علاوہ لہو واللعب کے تصویروں کی تعظیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھیل تماشوں سے بچائے. وہ جو ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں, آلات موسیقی میں لگے رہتے ہیں, میوزک سینٹر, سینما گھر اور جوئے کا اڈا, استغفر اللہ استغفر اللہ, ان کاموں سے بچائے. اور ہماری وہ نادان اسلامی بہنیں جو گھر میں وقت پاس کرنے کے لیے نہ صرف خود اس میں ملوث ہوتی ہیں, تاش لڈو اور شطرنج اور نہ جانے کیا کیا, بلکہ بچوں کو بھی فراہم کر دیتی ہیں, بچیوں کو فراہم کر دیں, گھر بیٹھے رہیں گے. تو اگر بچہ یا بچی کوئی نامناسب کام گھر سے باہر جا کر کرتا ہے تو باہر نہ جائے, گھر میں اس کو میسر کر دیں. یہ تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. اس کی تفہیم کرنی چاہیے, اس کی تربیت کرنی چاہیے. گھر کے اندر یہ معاملات کیوں؟ مدنی چینل چلائیے, بچوں کو دکھائیے, انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے. امیر المؤمنین کی شہزادی ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشادات ہم سن رہے ہیں. مزید سنیے, آپ فرماتی ہیں اگر میں جان لیتی کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں صرف عفو و عافیت کا سوال کرتی. اس قول مبارک میں معافی, اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرنے کی فضیلت ہے. اور ہم اگر مانگتے بھی ہیں, ہم نے دنیا مانگنی ہوتی, وہ مال میں ترقی مانگنی ہوتی, نوکری کا سوال کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال جب کوئی قبولیت کا وقت ہو تو ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, عافیت کا سوال کریں. اور فیضان سنت میں فیضان رمضان جو چیپٹر ہے, فیضان سنت کے فیضان رمضان میں 333 صفحہ ہے اور فیضان سنت کا 1166 صفحہ. جامع ترمذی حدیث نمبر 3512. ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا اس طرح دعا مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے, لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے. تو جب شب قدر آئے, اللہ میں نصیب فرمائے, تو کم سے کم ایک بار تو اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ عفو و عافیت کی دعا مانگنا یہ فضیلت کا کام ہے اور بڑی یہ فضیلت والی دعا ہے. چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال وہ عظیم کتاب جس میں 2000 سے زائد مستند حدیثیں, اس میں عفو و عافیت کی دعا مانگنے کی فضیلت صفحہ نمبر 481 پر درج ہے.
چنانچہ جامع ترمذی حدیث نمبر 3569، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے رونے لگے. فرمایا جب خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سال ہمارے درمیان ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا اللہ عز و جل سے عفو مینز معافی، ایک عفو یعنی معافی، عفو اس کا مطلب ہے معافی دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اللہ عز و جل سے عفو اور عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. ابن ماجہ حدیث نمبر 3851. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس سے افضل کوئی دعا نہیں مانگتا. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. ترمذی شریف حدیث نمبر 3526. نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کرنا اسے زیادہ محبوب. ایک شخص نے سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر انوار میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب عز و جل سے عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کیا کرو. پھر اس شخص نے دوسرے دن حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب عز و جل سے عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کیا کرو. پھر تیسرے دن حاضر ہو کر اس نے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس کی مثل دعا بتائی. پھر فرمایا جب تجھے دنیا و آخرت میں عافیت مل جائے تو کامیاب ہو گیا. صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل. شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ اللہ ہمیں روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی بھائیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی. اس میں بھی عافیت کی دعا اعلیٰ حضرت نے کی ہے تو روز عافیت کی دعا ہوتی رہے گی. صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل. یا اللہ یہ جو بزرگوں کا ذکر ہوا پیچھے ان کے صدقے میں مجھے 6 عین دے دے، عزت، علم، عمل، عفو، معافی، عرفان اور عافیت. یہ 6 عین ہیں. سبحان اللہ. صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. آمین. تو عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. مال، دولت، منصب اللہ دے رہا ہے، اس کا کرم ہے. مال دیا تو ہے اس نے، رزق دے رہا ہے اپنا. ہماری نافرمانیوں کے باوجود ٹھنڈا ٹھنڈا پانی مل رہا ہے.
کیسی نعمتیں مل رہی ہیں، عزت مل رہی ہے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے، اس کی رحمتیں، اس کی رحمتیں، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے. تو عافیت کی دعا کرنی چاہیے. ابھی عافیت ہے کیا یہ بھی تو پتا چلے. سن لیجیے، مرآت جلد 2 صفحہ 406. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں عافیت سے مراد ہے بڑی بیماریوں، برے اخلاق اور بری خواہشات سے حفاظت. اللہ تعالیٰ سے معافیت کا سوال کریں تو یہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں، برے اخلاق سے بچ جائیں، بری عادتوں سے بچ جائیں، بری خواہشات سے حفاظت ہو جائے. ایک جگہ اور فرمایا عافیت سے مراد ہے دینی اور دنیاوی امان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. عافیت. سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور قول مبارک سنیے. تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ لکھا ہے ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح دعا کیا کرتی ہیں اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی. اے اللہ عز و جل میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، رحمان میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، احسان کرنے والے مہربان میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، میں تیرے ان تمام اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور نہیں جانتی، یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم شروع میں کہنا چاہیے، یا ربنا 5 مرتبہ کہنا. برحال دعائے مغفرت آپ کر رہی ہیں، بخشش کی دعا کر رہی ہیں، رحم کی دعا کر رہی ہیں. تو یاد رکھیے دعاؤں میں سب سے افضل دعا کیا ہے؟ دعائے مغفرت. اور ہمارے اسلاف اس پر عامل تھے اور ہمیں اس کی تربیت بھی فرماتے تھے. چنانچہ اعلی حضرت کا کیا عمل ہے؟ بڑا پیارا واقعہ ہے آپ کا. چنانچہ آپ کی مینا شریف کی مغرب کے وقت حاضری تھی. فرماتے ہیں کہ وظیفہ بہت بڑا کرتا تھا، اب تو کم کر دیا. فرماتے ہیں کہ جب لوگ مسجد سے چلے گئے تو مسجد کے اندرونی حصے میں ایک صاحب کو دیکھا، قبلہ رو وظیفے میں مصروف ہیں. میں صحن مسجد میں دروازے کے پاس تھا، کوئی تیسرا مسجد میں نہ تھا. یکا یک ایک آواز گھن گھناہٹ کی سی اندر مسجد کے معلوم ہوئی، جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے. فوراً میرے قلب میں یہ حدیث آئی، اہل اللہ کے قلب سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے شہد کی مکھی بولتی. اور اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 1898 کہ اللہ والوں کے دل سے ایسی آواز نکلتی جیسے شہد کی مکھی بولتی ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں وظیفہ چھوڑ کر ان کی طرف چلا. کس لیے؟ کہ ان سے دعائے مغفرت کرواؤں. فرماتے ہیں کبھی میں کسی بزرگ کے پاس بحمد اللہ تعالی دنیاوی حاجت لے کر نہ گیا، جب گیا اسی خیال سے ان سے دعائے مغفرت کراؤں گا. غرض 2 ہی قدم ان کی طرف چلا تھا کہ ان بزرگ نے میری طرف منہ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا، اللہم اغفر لی اخی ھذا. اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے اس بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے اس بھائی کی مغفرت فرما. اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں میں نے سمجھ لیا. فرماتے ہیں ہم نے تیرا کام کر دیا، اب تو ہمارے کام میں مخل نہ ہو. فرماتے میں ویسے ہی لوٹا. تو دعائے مغفرت سب سے افضل دعا ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ میں کسی بزرگ کے پاس
اللہ کا شکر ہے دنیاوی حاجت کبھی لے کر نہیں گیا، جب بھی گیا اس خیال سے گیا کہ دعائے مغفرت بخشش کی دعا ان سے کرواؤں گا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت ایک مجذوب کے پاس گئے تھے، ان کا بھی سن لیجئے، اسی ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 490 سے شروع ہو کر 491 تک آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بریلی میں ایک مجذوب بشیر الدین صاحب اخون زادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے، جو کوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم 50 گالیاں سناتے، مجذوب تھے۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ میرے والد ماجد کی ممانعت کہ کہیں باہر بغیر آدمی کے ساتھ لیے نہ جانا۔ ایک روز رات کے 11 بجے اکیلا ان کے پاس پہنچا، فرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حجرہ یعنی مسجد کے متصل ایک چھوٹا کمرہ میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ مجھ کو بغور 15-20 منٹ تک دیکھتے رہے۔ آخر مجھے سے پوچھا، صاحب زادہ تم مولوی رضا علی خان صاحب کے کون ہو؟ میں نے کہا ان کا پوتا ہوں۔ فوراً وہاں سے جھپٹے اور مجھ کو اٹھا کر لے گئے اور چارپائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ یہاں تشریف رکھیے۔ پوچھا کیا مقدمے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا مقدمہ تو ہے لیکن میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف دعائے مغفرت کے واسطے حاضر ہوا۔ قریب آدھے گھنٹے تک برابر کہتے رہے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد میرے منجلے یعنی درمیانے بھائی مولوی حسن رضا خان صاحب ان کے پاس مقدمے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ان سے خود ہی پوچھا کیا مقدمے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا مولوی صاحب سے کہنا قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 13۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس دوسرے ہی دن مقدمہ فتح ہو گیا۔ اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والے اللہ والوں کو پہچانتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ دیکھیں ان مجذوب نے اعلیٰ حضرت کو پہچان لیا، کیسی قدر کی کہ چارپائی پر بٹھائے عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ۔ اور یہ بھی پتہ چلا کسی اللہ والے کے پاس جائیں آخرت کے لیے دعا کروائیں، بخشش کے لیے دعا کروائیں، دنیاوی معاملات کے لیے، اپنی مال و دولت کے لیے، منصب کے لیے، نوکری کے لیے، اسی کے لیے دعائیں نہ کروائیں بھائی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ دعائے مغفرت کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی والیاں ہیں بڑی خوش نصیب ہیں کہ انہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا۔ دیگر اسلامی بہنیں بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اجتماع میں شرکت کریں، مطالعہ کریں۔ اسلامی بہنوں کی نماز بڑی پیاری کتاب ہے، اسلامی بہنوں کے لیے میرے شیخ طریقت کی طرف سے تحفہ ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب بہت ہی پیاری کتاب ہے، اسلامی بہنوں کو پڑھنی چاہیے، بہت ضروری مطالعہ ہے ان کے لیے اس کا۔ اس طرح اور مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری پیاری کتابیں ویب سائٹ سے دیکھ لیں۔ یہ چل مدینہ کی سعادت مل گئی، رسالہ مدنی بہاروں کا، کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اسلامی بہنوں میں کیا مدنی انقلاب برپا ہوا۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 3 پر مدنی بہار ہے۔ باول مدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کے حلفیہ بیان کا خلاصہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہمارا گھرانہ آقا نعمت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کہ ایک عظیم المرتبت خلیفہ کی اولاد سے ہے۔ سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے یہ خلیفہ مکرم میری والدہ محترمہ کے نانا جان تھے اور ہماری تمام اہل خانہ انہی کے دستے مبارک پر بیعت تھے۔ ان کی بیعت کی برکت سے الحمدللہ عز وجل سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کی محبت و عقیدت رگ رگ میں سرایت کیے ہوئے تھی، لیکن عملی زندگی میں میری مثال کورے کاغذ کی سی تھی۔ بالخصوص نمازوں کی پابندی سے محرومی، فیشن پرستی، گانے باجے سننے کی نحوست چھائی ہوئی تھی، نیز غصہ چڑچڑا پن بھی میری عادت میں شامل تھا۔ میرے پھپھی زاد بھائی جو کہ دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ تھے، انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے بھائی جان کو بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی، نہ صرف دعوت دی بلکہ اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ بھائی جان سنتوں پر اجتماع سے واپس آ کر اجتماع میں ہونے والے بیان کے متعلق گفتگو کرتے، جس میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کا ذکر خیر سننے کو ملتا، جس کی وجہ سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنائیت سی محسوس ہونے لگی
الحمدللہ عز و جل اسی احساس نے مجھے پہلی بار 1405 سنہ ہجری بمطابق 1985 کے سالانہ سنت و بر اجتماع کی خصوصی نشست میں شرکت پر ابھارا۔ چنانچہ میں بھی اسلامی بہنوں کے ساتھ اجتماع میں شریک ہوئی۔ یہ اسلامی بہن کہتی ہیں جہاں میں نے پردے میں رہ کر سنت و برا بیان سنا اور دعا مانگی، الحمدللہ عز و جل اس اجتماع میں شرکت کی برکت سے مجھے گناہوں سے توبہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، فکر آخرت کا جذبہ ملا، جس پر استقامت پانے کے لیے میں نے مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات کی برکت سے مجھے اپنے محرم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے کیا ہوتا ہے۔ چل مدینہ دعوت اسلامی کی ایک مدنی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے کہ مدنی قافلے کے ساتھ حج و زیارت مدینہ کی سعادت حاصل کرنا، جس میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہر قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی شامل ہوں۔ کاش ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت مل جائے، مدنی انعامات پر عمل کریں، فکر مدینہ کرتے رہیں، نیک بن جائیں ہم۔ اسلامی بہنوں کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں حیا کی چادر پالیں۔ امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا ہے، میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے، ہو کرم شہ زمانہ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔